1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں ہم نے چند ویڈیوز بنائی تھی. ان ویڈیوز کے سلسلے میں آخری جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کن وجوہات کی بنا پہ ناکام ہو گئی، اور اس ریبیلین کو، اس اپرائزنگ کو، اس میوٹنی کو انگریزوں نے بڑی بے دردی سے کچل دیا. اس کے چند جو اسباب تھے ان کے اوپر ہم نے بات کی. آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے یا ایسے کون سے اثرات تھے جو اس جنگ آزادی کے بعد اس معاشرے پہ، یہاں کے گورننس سٹرکچر پہ اور انگریزوں کے اوپر پڑے. تو سب سے پہلا جو فرق پڑا وہ یہ پڑا کہ اس سے پہلے ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل کے ماتحت تھے. تو پہلا فرق یہ پڑا کہ اب وہ گورنر جنرل نہیں رہے گا، اب ہم وائس رائے کے محکوم ہو گئے. 1858 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور اب ہم ڈائریکٹ برطانوی استعمار جو کہ بادشاہت کی صورت میں قائم تھا اس کے محکوم قرار پائے. تو پہلا فرق یہ پڑا کہ اب ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے سبجیکٹس نہیں ہیں، اب ہم ڈائریکٹ برطانوی حکومت کے محکوم ہیں، اور پوری حکومت برطانیہ عظمیٰ کی 1857 میں پورے بر صغیر کے اوپر قائم ہو گئی. اور جو بر صغیر میں آخری مغل بادشاہ تھا اس کو جلا وطن کر دیا گیا بہادر شاہ ظفر کو، اور 1862 میں رنگون میں ہی اس کی وفات ہو گئی. تو برٹش امپائر میں جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جو کہ رنگون میں مارا گیا. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اثرات کیا کیا پڑتے ہیں، تو ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہم ڈائریکٹ اس کی سبارڈینیٹس قرار پائے، ہم اس کے سبجیکٹس قرار پائے برطانیہ عظمیٰ کے، ہم غلامی میں آ گئے. اس سے پہلے یہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت کچھ علاقوں پہ قائم تھی اور کچھ علاقے ابھی آزاد تھے، ان کی آزادی اور انڈیپینڈنس انٹیکٹ تھی. لیکن 1857 کے بعد یہ آزادی ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ایسے فیصلے کیے برطانیہ نے جب اس نے ہمیں گورن کرنا شروع کیا 1857 کے بعد. پہلا تو فیصلہ یہ کیا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا جائے اور ان کے اوپر، مطلب ہمارے اوپر، برطانیہ کی ڈائریکٹ حکومت قرار دے دی جائے. اور کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جو لرننگز بنائی انہوں نے 1857 کے غدر سے کہ کون کون سے ایسے کام تھے جو ہم نے غلط کیے، جن کو ہم نے آگے نہیں کرنا. تو اس میں سب سے پہلی جو لرننگ ہمیں نظر آتی ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جانے کے بعد برطانوی حکومت میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ڈاکٹرن آف لیپس اور سبسیڈری الائنس کو ختم کر دیا گیا. ڈاکٹرن آف لیپس اور سبسیڈری الائنس کیا ہوتی ہے اس کے اوپر میں ایک پرانی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں. اس کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اپرائزنگ میں ایک بہت کنسیڈریبل فیکٹر یہ ان دونوں چیزوں نے بھی بنایا تھا کہ حکمران، عوام اور سابقہ فوجی، یہ تینوں اپرائزنگ میں بہت کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. تو برطانیہ کو لگا کہ یہ والا ہم نے پینڈورا باکس کھول کے سبسیڈری الائنس کے نام پہ اور ڈاکٹرن آف لیپس کے نام پہ اپنے دشمن خود پیدا کیے ہیں. پہلا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے گورننس کا جو سٹرکچر ہے، جو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، جس کی نظیر ہمیں ایسے نظر آتی ہے کہ ڈاکٹرن آف لیپس اور سبسیڈری الائنس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے برطانیہ نے جو لوکل ہمارا کلچر ہے بر صغیر کا، اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی، ہمارے لوکل کلچر کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی، ہماری لوکل تہذیب کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی، اور ہمارے ریلیجنز کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور اس کا جو آخری ہمیں نظر آتا ہے وہ پادری فینڈر ہم آیا تھا یہاں پہ، جس کو مولانا رحمت اللہ کرانوی نے بھگا دیا تھا، اور اس کی سزا مولانا رحمت اللہ کرانوی کو یہ ملی کہ ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی. تو انہوں نے یہ والا کام بھی ختم کر دیا کہ لوکل جو مشنریز کام کر رہے تھے بر صغیر میں، ان کو جو سرپرستی حاصل تھی ریاست کی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اس کو انہوں نے ودرا کر لیا. اور جتنے بھی اب مشنریز تھے ان کو کہا کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ کام کرنا ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہے، اب ریاست کی یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سپورٹ آپ کو نہیں حاصل ہوگی. تو یہ والے جو فیصلے تھے یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جانے کے بعد کیے گئے. اس کے بعد جو گورننس میں ایک اور جو فیکٹر انہیں نظر آتا تھا کہ ہم نے یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو انگیج نہیں کیا. گورننس میں فوجی بھرتی کیے تھے لیکن جو لوکل سٹرکچر تھا گورننس کا اس میں انگیجمنٹ نہیں تھی یہاں کی لوکل کمیونٹی کی. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے کہ جو ہائر کاسٹ ہندوز ہیں اور افلوئنٹ مسلمز ہیں، ان کو ہمارا جو بیوروکریٹک پروسیس ہے گورننس کا اس میں شامل کیا جائے گا ایز سبارڈینیٹس.
تو ایک ایسی کلاس پیدا کی جائے برے صغیر کے اندر جو ہو تو لوکل، لیکن اس میں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک وہ پڑھے لکھے ہوں، دوسرا افلوئنٹ کلاس سے ہوں، اور ان کی سوسائٹی میں عزت ہو۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری چونکہ تعداد کم ہے تو ہمیں اپنے خیرخواہ چاہیے، لوکل خیرخواہ چاہیے، تو ایک ایسی کلاس پیدا کر دی جائے جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جو بینیفٹس ہیں، ہمارے جو رائٹس ہیں، ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، ہمارے جو حکومت کرنے کے طریقے ہیں ان کو پراپوگیٹ کرے، لوکل سوسائٹی میں ہمارے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرے۔ تو ایک ایسی کلاس پیدا کی گئی، اس کو اپنی بیوروکریسی کے سٹرکچر میں ایز سبارڈینیٹس انڈکٹ کر کے۔ دوسرا فیصلہ جو اسی تناظر میں کیا گیا کہ ہم نے انگیج کرنا ہے یہاں کی لوکل کمیونٹی کو، وہ یہ تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹنگ ہے برِ صغیر میں، جس کو آپ مدرسہ سسٹم کہہ سکتے ہیں یا خانقاہ کہہ سکتے ہیں، اس کے پیرالل ایک سسٹم کھڑا کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کو سبارڈینیٹس چاہیے تو مدرسے میں درس نظامی کر کے ارسطو کی منطق پڑھ کے تو وہ آپ کے بیوروکریٹک پروسیس میں نہیں آ پائے گا، بیوروکریٹک اسٹرکچر میں فٹ نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو ایجوکیشن آپ لے کے آئے ہیں، جو گورننس کا طریقہ آپ لے کے آئے ہیں، جو ایڈیمز آپ استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ کار گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے، لوکل کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فیملیئر ہوں with those norms اور ان ایڈیمز کے ساتھ، ان اصطلاحات کے ساتھ۔ تو 3 یونیورسٹیز قائم کی گئی، ایک مدراس میں، ایک بمبئی میں اور ایک کلکتہ میں۔ 3 یونیورسٹیز قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نظام تعلیم ہے جو پوری دنیا میں راج تھا اس وقت، برطانیہ کی جہاں جہاں کالونیز تھی، وہ برِ صغیر میں بھی لایا جائے، تاکہ ہماری جو لوکل ہمیں جو ان پٹ چاہیے، جو ہیومن ریسورس چاہیے ہمارے اپنے گورننس کو چلانے کے لیے، وہ ہم لوکلی پروڈیوس کریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمیں ہیومن ریسورس یہاں سے ریڈیلی اویلیبل مل جائے گی، اور پھر لوکل سوسائٹی میں ہماری روٹس ان لوگوں کے تھرو ہی بننا شروع ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ کوئی گورا آ کے یہاں پہ پروپوگیٹ کرے کہ برطانیہ کی حکومت کیوں اچھی ہے۔ ہمیں یہاں سے لوکل بندے چاہیے جو ہمارے اس سسٹم کا حصہ ہوں اور یہ بتائیں لوکل لوگوں کو، لوکل لوگوں کی زبان میں، کہ برطانیہ کی حکومت ہمارے لیے برِ صغیر میں کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسے اب ان لوگوں کو اب جب انڈکٹ کر دیں گے اس بیوروکریٹک پروسیس میں، تو ایک نئی مڈل کلاس جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ مڈل کلاس اس سے پہلے برِ صغیر میں اس طرح وجود نہیں رکھتی تھی، یا تو امیر ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے۔ تو ایک مڈل کلاس، ایک کنسیڈریبل کلاس بن جائے گی جو کہ سوسائٹی کا ایک فیبرک بنے گی، اور وہ پھر سوسائٹی میں ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنے گی کہ سوسائٹی میں کون سی نارمز ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا ہے اور کون سی نارمز ہیں جن کو چھوڑنا ہے، وہ اس معاشرے کی جو مڈل کلاس ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو اس ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے جو ایک مڈل کلاس میں بندہ آئے گا، ہی از مور لائکلی کہ وہ ہمارے جو نارمز ہیں، ہمارے جو رائٹس اینڈ رانگز ہیں ان کو اڈاپٹ کرے گا۔ تو ایک مڈل کلاس کو بھی اوپر لانے کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے۔ فوج کی تنظیم نو کی گئی۔ فوج کی تنظیم نو اس لیے کی گئی کہ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے، اس میں جو میجر فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے فوجیوں نے ریبیلین کی ہے، اور اس کے بعد لوکل سوسائٹی بھی ہمارے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو فوج کے اندر جو ایک سیگمنٹ ہے، زیادہ فوجی چونکہ لوکل ہیں، یہاں کے برِ صغیر کے ہیں، تو اس ریشو کو بہتر کیا جائے، اور فوج ہی الگ کر دی گئی۔ فوج کی تنظیم نو میں جو فوجی برطانیہ کے تھے ان کے یونٹس الگ کر دیے گئے، اور جو لوکلز تھے ان کے یونٹس الگ کر دیے گئے۔ تو اس طرح فوج کی تنظیم نو بھی کر دی گئی۔ اور ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ تھا فوج کے سٹرکچر میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی لوکل فوجی جو تھا وہ صوبے دار سے اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ تو چونکہ اب اوپر گورا نہیں ہے، اوپر بھی لوکل ہی ہے، تو اب یہ اوپر ترقی کرنے کے مواقع بھی بڑھ گئے، اور جو پیرٹی کریٹ کر دی گئی فار دا پے۔ سیلری کا بھی ڈیفرنس تھا کہ اگر ایک ہی یونٹ میں ایک گورا کام کر رہا ہے اور ایک لوکل فوجی کام کر رہا ہے تو ان کی سیلری میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس تھا۔ تو اب چونکہ فوج ہی الگ ہو گئی، گوروں کی فوج الگ ہے اور لوکل لوگوں کی فوج الگ ہے، تو پیرٹی کریٹ کر دی گئی کہ جو پے پیکیج ہے، پے پیکیج بھی اس طرح ڈیفائن کر دیا گیا کہ لوکل کا کمپیریزن ہوگا لوکل کے ساتھ اور گورے کا کمپیریزن ہوگا گورے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک بہت جو انٹرسٹنگ کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ کچھ ریسز
مارشل ریسز کے نام کے ساتھ ان کو منسوب کر دیا گیا اور کچھ کو نان مارشل ریسز کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام قبیلے، وہ تمام قومیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا 1857 میں، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ مارشل ریسز ہیں، اور وہ تمام قبیلے، وہ تمام ذاتیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ نان مارشل ریسیں ہیں۔ مارشل اور نان مارشل کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مارشل ریسز ہیں ان سے آپ نے فوج میں بھرتی کرنی ہے، اور جو نان مارشل ریسز ہیں ان سے آپ نے فوج میں بھرتی نہیں کرنی۔ اور سندھ کے میجورٹی آف دا جو ٹرائبز تھے ان کو نان مارشل ریسز میں ڈال دیا گیا۔ یہ مارشل ریسز اور نان مارشل ریسز کے اوپر مزید کچھ کہنے سے بہتر یہ کہ آپ اس کو جا کے گوگل پہ دیکھ لیں، یہ آج بھی بر صغیر میں کسی نہ کسی صورت میں رائج آپ کو نظر ہوتی ہوئی آئے گی، کہ جو مارشل ریسز انگریز اس وقت ڈیفائن کر کے گیا تھا وہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی صورت میں آج بھی اپلیکیبل ہیں۔ انگریز نے تو یہ ڈویژن اس لیے کی تھی کہ جن لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کو اس نے نان مارشل ریسز کہا تھا۔ اب ہم نے اس کو مارشل ریسز اور نان مارشل ریسز کی تقسیم میں کیوں رکھا ہوا ہے ابھی تک؟ تو یہ چند گزارشات تھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے مسلمانوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا 1857 میں، جس میں ہمیں ایک ایکسٹریم پہ سر سید احمد خان نظر آتے ہیں اور دوسری ایکسٹریم میں دیوبند کا مدرسہ نظر آتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان ویڈیوز کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے کہ اگر کوئی بندہ 1857 کی جنگ آزادی کی ہسٹری دیکھنا چاہتا ہے، 1857 کے فوری اسباب دیکھنا چاہتا ہے کہ ان فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی، اور اگر 1857 میں ناکامی کی وجوہات دیکھنا چاہتا ہے یا اس کے بعد کیا آفٹر ماتھ ہوا، اس کے بعد کیا مسائل ہوئے اور کیا اثرات پڑے، تو اس کو ایک ہی جگہ پہ ایک کریش کورس کی صورت میں چند ویڈیوز دیکھنے سے اس کو ایک فلیور مل جائے۔ یہ ایک ایسا ایفرٹ تھا جس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو تاریخیں بتائی جائیں اور ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کیا جائے، یہ ایک برڈ آئی ویو تھا کہ اگر آپ نے صرف فلیور لینا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ بن جائے کہ 1857 کی کہانی کیا تھی، اس کو کنیکٹ کر لیں ود اے سٹوری، کہ اگر آپ اس کو ایک سٹوری بنا کے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا یہ میں نے ایفرٹ کیا کہ ان چیزوں کو کنیکٹ آپ اس طرح کر لیں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ برطانیہ اور دوسری یورپی اقوام آئی کہاں، کیسے آئیں، پھر انہوں نے یہاں سے لرن کیسے کیا، یہاں پہ انہوں نے کیسے آپریٹ کیا، کیسے وہ پاور تک پہنچے، اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کیسے ہڑپ کرنا شروع کیا، ڈاکٹرن آف لیبس کیا تھا، سبسڈری الائنس کیا تھی، اور اس کے بعد فوری نوعیت کے کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے 1857 ہوئی، وہ ناکام کیوں ہوئی، اور اس کے بعد کیا اثرات پڑے ہماری لوکل سوسائٹی کے اوپر اور انگریزوں کے اوپر۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ چینل بھی گرو ہوتا رہے۔ تھینک یو سو مچ۔